السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، کسی بھی قوم کی شناخت میں اس قوم کی تہذیب و ثقافت کا بڑا ایک نمایاں کردار ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم تہذیب و ثقافت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے فنون لطیفہ سر فہرست ہیں۔ اور سر، آپ کا ذوق جو ہے وہ میں بھی جانتی ہوں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں فنون لطیفہ کے حوالے سے۔ تو سر، آج میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے کچھ بات کروں۔ تو فنون لطیفہ میں بات جب آ جاتی ہے تھیٹر کی، تو یہ منظرنامہ بالکل ایک ویران سا نظر آتا ہے۔ تو آج سوال بھی میرا یہ ہے کہ جو تھیٹر کی مجموعی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایک جو منظرنامہ ہے یہ ہمیں کیوں اتنا ویران نظر آتا ہے؟ دیکھیں حورین، یہ جو انحطاط ہوتا ہے یا قومی زوال ہوتا ہے، یہ جب آتا ہے تو سیلاب کی طرح آتا ہے، اور پھر جو چیز بہت زیادہ جس میں کوئی جان ہوتی ہے تو وہ باقی رہتا ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ زوال جس کی طرف آیا، جس شعبے میں آیا ہے، وہ فنون لطیفہ کا شعبہ ہے۔ چونکہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بھی کچھ اور نوعیت کی ہو گئیں، بالکل۔ لہٰذا تعلیم، تہذیب، ثقافت، یہ جو سمجھیے کہ دوسری یا تیسری ترجیح بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اس میں ترجیح رہی نہیں ہے۔ آپ تو تھیٹر کی بات کر رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ ہماری جو فلمی صنعت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل۔ اور جو ہمیں ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے وہ کچھ مخصوص موضوعات کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ بھی شاید ختم ہو جاتا اگر اس کے ساتھ کوئی جو تجارتی مقاصد ہیں وہ نہ جڑے ہوتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، جتنا بھی دیکھا جاتا ہے بہرحال، تو اگر اس کے ساتھ یہ جو اشتہارات کا معاملہ ہے یہ نہ ہوتا تو شاید ٹی وی ڈرامہ بھی ختم ہو جاتا۔ اب چونکہ میں نے میڈیا کے ذریعے ڈرامے کی بات کی ہے تو اب آئیے ریڈیو ڈرامے کی طرف۔ تو ریڈیو ڈرامہ اس لیے اب کیا کہتے ہیں کمزور ہو گیا ہے یا زوال کی طرف ہے کہ اس کے ساتھ ویسے کوئی اشتہار نہیں جڑا ہوا، اور ریڈیو سننے کی جو ثقافت ہے وہ بھی بدل گئی ہے، بالکل۔ کہ اب صرف ایف ایم سنا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک موسیقی کا ایک خاص الگ ذائقہ ہوتا ہے، جو جدید ذائقہ ہے تو وہ سنا جاتا ہے۔ آپ کا سوال تھیٹر سے متعلق ہے، تو تھیٹر کی ہمارے پاس ایک بہت ہی مضبوط روایت تھی۔ جب میڈیا کوئی نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، سینما نہیں تھا، تو واحد جو ایک تفریح کا ذریعہ تھا یا کوئی پیغام پہنچانے کا ذریعہ تھا تو وہ تھیٹر تھا۔ تو ہمارے ہاں تھیٹر کی روایت جو ہے یہ لکھنؤ سے شروع ہوتی ہے۔ نواب واجد علی شاہ وہ اس کے آغاز کار ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایک رہس کی صورت میں، رہس کہتے ہیں وہ ڈرامے کے جو کہانی اور گیت کا ایک امتزاج ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا جو بر صغیر کا مشرقی مزاج ہے اس میں گیت جو ہے وہ رچا بسا ہے، ہم گیت کے علاوہ جو ہے نوالا نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا بھر کی فلم میں، فلم کے اندر جو گانے کے ذریعے جذبے کا اظہار ہے وہ نہیں ہے، لیکن جب آپ بر صغیر کی فلم صنعت میں آتے ہیں تو اس میں ہر فلم کے اندر 5 سے 10 گانے جو ہے وہ لازماً ہوتے ہیں، چونکہ وہ موسیقی جو ہے وہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، اور ہم نے شاعر بھی وہی مشہور ہوئے کہ جن کی غزلیں جو ہے وہ گائی گئی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ پہلو ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو تھیٹر کی ایک بہت صحت مند روایت موجود تھی، اور بہت بڑی بڑی تھیٹریکل کمپنیاں جو ہے وہ یہاں موجود تھیں، اس میں بیرون ملک سے بھی آنے والی تھیں، مقامی بھی تھیں، اور شہر بشہر جو ہے وہ تھیٹر لگا کرتے تھے۔ اب یہ روایت بہت حد تک جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم سمجھنے لگے ہیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور سینما کی موجودگی میں اس کی اہمیت نہیں رہی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں آج بھی تھیٹر موجود ہے۔ آپ نے تو جاپانی تہذیب پر کام کیا ہے، وہاں بھی ایک مضبوط روایت موجود ہے۔ جیسے ہم تھوڑے سے یعنی
عجلت مزاج لوگ ہیں نا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اب نیا میڈیا آ گیا ہے تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سافٹ سے پڑھیں گے، حالانکہ دنیا بھر میں لائبریریاں ترقی پا رہی ہیں، وہاں آج بھی جو کتاب کی ہارڈ فارم ہے. تو ایک تو آج کے موضوع سے بہت ساری باتیں درمیان میں اور آ رہی ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی موجودگی میں تھیٹر کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تھیٹر کی جو یعنی کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ کچھ تخلیقی لوگوں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جس میں بعض کمپنیوں نے جو اسٹریٹ تھیٹر ہے اس کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے. بہت سارے گلی محلوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو مختلف پیغام دینے کے لیے کہ پانی کم ہو گیا ہے، یا چھوٹے بچیوں کی شادیاں جو ہے، یا پولیو کے قطرے، اس حوالے سے بعض تھیٹر کمپنیاں جو ہے وہ اسٹریٹ تھیٹر کے نام سے ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے تو ہمارے جو ملک میں آرٹس کاؤنسل موجود ہیں، تو وہ جب بھی کوئی یعنی موقع آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ جو ہے وہ سٹیج کیا جاتا ہے اور وہ ایک تھیٹر کی روایت کو زندہ کیا جاتا ہے. لیکن جو زوال ہے نا وہ یہ ہے کہ تھیٹر کے ذریعے جو ایک بڑا کام ہو رہا تھا، بڑا تخلیقی کام ہو رہا تھا، وہ رک گیا ہے. اور اس کی وجہ ہمارا جو ایک مزاح کی طرف رجحان ہے. یعنی اب تھیٹر جو ہے وہ ہو تو رہا ہے، لیکن اس میں سنجیدہ ڈرامہ یا ڈرامے کی ایک بڑی تخلیقی پیشکش وہ روایت ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تھیٹر پہ ایک ڈرامہ ہے تو وہ جو چند ایک جگتیں کچھ لوگوں نے رٹی ہوئی ہیں ان کو وہ دہراتے رہتے ہیں، لوگ ان سے لطف اٹھاتے ہیں. تو اب جو تھیٹر کی ایک بڑی روایت اگر کوئی موجود ہے تو وہ اس صورت میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے، جیسے مشاعروں میں اب ہلا گلا جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے اور سنجیدہ شاعری کم ہو گئی ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ تھیٹر کی. تو یہ آج آپ نے سوال کیا تو جتنے پہلو میرے ذہن میں آ سکتے تھے وہ میں نے بیان کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے قومی مزاج میں جو آرٹ کی قدر ہے اس کی روح دوبارہ بیدار ہونی چاہیے. اب ہمیں اپنے کچھ مخصوص نوعیت کے جو مسائل جن میں ہم گزشتہ 3-4 دہائیوں سے ہم گھرے رہے، ہمیں اب ان سے باہر آنا چاہیے. ہمیں اب اپنے ریڈیو کو، اپنے تھیٹر کو، ٹیلی ویژن کو دوبارہ آباد کرنا چاہیے. آبادی کا جو موجودہ تصور ہے اس کو بدلنا چاہیے. یعنی ہم یہ ڈرامہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک مخصوص طبقے کے آپ نے کوٹھیاں دکھانا شروع کر دی ہیں، ان کے مسائل آپ نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں. ڈرامہ صرف بزنس کلاس کے مسائل بیان کرنے کا تو نام نہیں آنا. بزنس کلاس کے کسی گھر کے مابین، افراد کے مابین جو ایک کشمکش ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں فیملی پالیٹکس، تو محض ڈرامہ اس چیز کا نام تو نہیں ہے. آپ دیکھیے گزشتہ کتنا عرصہ ہو گیا، یعنی ہم نے صرف کوئی اچھا ڈرامہ پیش کیا تو اڈاری پیش کیا ہے، یا ابھی ایک ڈرامہ جو میں سمجھتا ہوں سماجی حوالے سے جندوں کے نام سے وہ بہت اچھا ہے. تو بہرحال یہ آج موضوع ایسا تھا کہ اس کے اندر کئی ایک موضوعات جو ہے وہ سمٹ گئے ہیں. ہم جب تک کہ اپنے اندر وہ ثقافتی اور تہذیبی روح دوبارہ نہیں بیدار کرتے تو اس وقت تھیٹر کی جو بڑی روایت ہے وہ دوبارہ جنم نہیں لے سکتی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ تھیٹر کی جو ایک روایت ہے وہ بہت مستحکم تھی اور بہت صحت مند تھی، اور ناظرین آج بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس کو بحال کرنے کی. ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں مہر علی مہر کے حوالے سے. بہت عمدہ شاعر ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں. آپ کا جو شاعری میں شغف ہے اس میں مرثیہ گوئی بھی شامل ہے. مرثیہ جو ہے وہ آپ نہ صرف لکھتے ہیں بلکہ آپ کا جو پڑھنے کا شعور ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک شعری مجموعہ شہر بے مہر کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ حورین، آج میں مہر علی مہر کا کلام پڑھ رہا ہوں تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے طالب علم ہیں. تو جب ہم اپنے طالب علم کی کسی تصنیف کا تعارف پیش کرتے ہیں یا اس کا کلام پیش کرتے ہیں تو ایک خوشی جو ہے وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے. تو ہم ان کی غزل کے کچھ شعر اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. حال سننے کو اگرچہ کوئی غمخوار نہیں، حال سننے کو اگرچہ کوئی غمخوار نہیں، خیر پہلے سا ہمیں ہجر کا آزار نہیں.
خیر پہلے سا ہمیں ہجر کا آزار نہیں، ہم کے گلزار لیے پھرتے ہیں گلیوں گلیوں، واہ، ہم کے گلزار لیے پھرتے ہیں گلی گلیوں گلیوں، کوئی اس شہر میں پھولوں کا طلبگار نہیں، واہ، کوئی اس شہر میں پھولوں کا طلبگار نہیں، بہت خوب، اس کے کہنے پہ میں پتھر کے زمانے کا سہی، ہوں، اس کے کہنے پہ میں پتھر کے زمانے کا سہی، جس میں معمار چنے جائیں وہ دیوار نہیں، واہ، کیا کہنے، جس میں معمار چنے جائیں وہ دیوار نہیں، بہت خوب، تم جو یوسف کی طرح خود کو لیے پھرتے ہو، ہوں، تم جو یوسف کی طرح خود کو لیے پھرتے ہو، یہ تو مقتل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں، واہ، کیا کہنے، واہ، یہ تو بہت مقتل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں، بہت عمدہ، یہ غنیمت ہے جو نسبت کا بھرم باقی ہے، ہوں، یہ غنیمت ہے جو نسبت کا بھرم باقی ہے، پاس اب عزت سادات ہے دستار نہیں، واہ، پاس اب عزت سادات ہے دستار نہیں، بہت خوب، حال سننے کو اگرچہ کوئی غمخوار نہیں، خیر پہلے سا ہمیں ہجر کا آزار نہیں۔ بہت خوب سر، بڑا عمدہ کلام آج آپ نے عطا کیا۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کیا پیش کریں گے؟ آج ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو چینل کو دیکھنے والے ہیں وہ جہاں تعریف کرتے ہیں وہاں کبھی کبھار ہمیں کوئی نہ کوئی تجویز بھی بھیجتے ہیں، بالکل، تو وہ عموماً کہتے ہیں کہ آپ جو تنقید کی کتابیں ہیں ان کا تعارف زیادہ کراتے ہیں، تخلیقی کتابوں کا کم تعارف کراتے ہیں۔ تو یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے، کینوس پر چھینٹیں۔ یہ منیر احمد فردوس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ آپ نثر نظم بھی کہتے ہیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں۔ منیر احمد فردوس کے جب افسانے میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے غلام عباس سے، جی جی، تو وہ بہت زیادہ اس میں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی غلام عباس نے جو فوکس کیا ہے کرداروں کے حوالے سے، وہ ہے ایک عام آدمی، ایک عام آدمی کی زندگی کیسے ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا پی ٹی وی کے ڈرامے کے حوالے سے، جی، پی ٹی وی نہیں بلکہ پاکستان کا ٹیلی ویژن جو ڈرامہ پیش کر رہا ہے، کہ اس میں زیادہ تر فوکس کیا جا رہا ہے بزنس کلاس اور اس کی قدروں پہ، تو یہ ظاہر ہے کہ مثبت نقطہ نہیں ہے۔ منیر احمد فردوس نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی پر فوکس کیا جائے۔ ایک عام آدمی جو کہ دکھ سہ رہا ہے، ایک عام آدمی کہ جو اس کے مسائل بہت متنوع اور متفرق نوعیت کے ہیں۔ پھر دیکھیں ہم جو کہ متوسط کلاس سے ہیں، شاید ہم بھی اس طرح عام آدمی نہیں ہیں۔ یہ جو گلیوں گلیاریوں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور وہاں بہت چھوٹے چھوٹے پیشوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، بالکل، تو اس میں اس نوعیت کے جو کردار ہیں ان پر زیادہ توجہ کی گئی ہے۔ یعنی مثلاً جہاں میں اگر دو افسانوں کے میں اگر عنوان بتاؤں، یعنی ٹھیلے والا اور ناچنے گانے والے، ظاہر ہے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آرٹ سے وابستہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا، پھر ان کی بعض کہانیاں ایسی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہانی کی جو نئی ٹیکنیکس ہیں ان کا استعمال کیا ہے، لیکن نئی ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ وہ جو اردو افسانے کا جو ایک رواں دواں دھارا ہے کہ جس میں ایک پلاٹ کو ایک نمایاں کہانی کے صورت میں یا جو ایک راوی بیان کر رہا ہے، تو اسی انداز میں بھی یہ کہانیاں جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے تشکیل دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسی کہانیاں پڑھیے کہ جس میں ایک عام آدمی کو ایک ہیرو کے کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ تو منیر احمد فردوس کا یہ ایک کمال ہے کہ انہوں نے اپنے افسانے لکھے ہیں۔ میں یہاں چند افسانوں کے عنوان بھی بتا دیتا ہوں۔ دن کی مرمت، میخیں، ہارے ہوئے میچ کی جیت، کینوس پر چھینٹے، بند دروازہ، ایک دن کا الٹ پھیر، بلیک ہولز،
عزت نفس اور دیوار مہربانی. تو یہ ان کے افسانوں کے عنوانات سے بھی آپ نے اندازہ کیا کہ کتنا ان کی کہانیوں میں تنوع ہے. کینوس پر چھینٹے مصنف ہیں منیر احمد فردوس. خوب سر منفرد اور جامع نوعیت کی کتاب کا تعارف. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.